our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. تاریخ میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہیں ان کے جذب نے تختہ دار تک پہنچا دیا۔ منصور حلاج بھی انہی بدقسمت لوگوں میں سے ایک تھا جسے اس کی مجذوبی کی حالت انا الحق کہنے کی پاداش میں سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کا پورا نام حسین ابن منصور حلاج تھا۔ اس کی پیدائش 244 ہجری بمطابق 857 عیسوی کو فارس کے قصبے الطور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم عراق کے شہر واسط میں حاصل کی۔ اس کی شخصیت میں اضطراب تھا جس کی وجہ تاریخ بغدادی میں اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ اس کی بڑی بہن قرب الہی حاصل کر چکی تھی۔ ایک رات منصور نے دیکھا کہ تہجد پڑھتے ہوئے آسمان سے ایک زنجیر سے لٹکا پانی سے بھرا پیالہ نمودار ہوا جسے اس کی بہن نے پی لیا۔ ابھی وہ پیالے میں پانی باقی تھا کہ منصور نے اپنی بہن سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے بھی یہ پانی دو۔ وہ کہنے لگی کہ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ بالآخر اس کی بہن نے پیالہ منصور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پانی پینے کے بعد اس پر مستقل بے چینی اور خلفشار کی کیفیت طاری ہو گئی جس نے اسے خدا کی تلاش میں در بدر کر دیا۔ 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر کے اس وقت کی برگزیدہ ہستی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 سال تک رہے۔ وہاں طبیعت میں اطمینان نہ ہو سکا، چنانچہ 270 ہجری میں پہلا حج کیا۔ وہاں منصور حضرت عمر بن عثمان مکی نامی بزرگ سے بیعت ہو گئے، مگر دل کی بے چینی برقرار رہی۔ چنانچہ ان کی صحبت کو چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گئے، مگر انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے کوچ کر گئے اور تستر میں قیام کیا۔ 291 ہجری میں آپ نے دوسرا حج کیا، پھر مختلف علاقوں کی سیر کے لیے نکل گئے جن میں ترکی اور ہندوستان سر فہرست ہیں۔ ہندوستان سے واپسی کے بعد آپ کے ہاتھوں بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں جس کی وجہ سے ایک جم غفیر آپ کا شدائی بن گیا، جن میں وقت کے خلیفہ مقتدر باللہ کی والدہ بھی شامل تھیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول غیبت کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی تھی جس میں مبتلا شخص اپنے وجود کا انکار کر کے خود سے دستبرداری کا اعلان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس وجود میں خدا کے جلوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ وہ اپنے ماننے والوں کی کثیر تعداد سے بیزار تھے، اسی وجہ سے 293 ہجری کو تیسرا حج کیا اور وہاں ایک عجیب اور رکعت آمیز دعا مانگی کہ اے خدائے برتر، مجھے اس سے زیادہ بے نوا اور حاجت مند بنا دے جیسا کہ میں نظر آتا ہوں۔ اے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے، مجھے رسوا کر دے تاکہ لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں، پھر جو شکر کا کلمہ نکلے فقط تیرے لیے نکلے۔ شاید خدا نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ حج کر کے منصور بغداد چلے گئے۔ وہ لوگ جو ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کے معتقد بنے جا رہے تھے، وہی ان پر شعبدہ بازی کا الزام لگا کر ان سے نفرت کرنے لگے۔ بغداد میں یہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ منصور نے ہندوستان سے جادو سیکھا ہے، لہٰذا یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ ان سب کے باوجود خلیفہ کی والدہ اور ابو النصر جو حاجب کے عہدے پر فائز تھا اسے اپنا پیر و مرشد مانتے رہے۔ خلیفہ کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ حامد بن عباس تھا جس کی ابو النصر کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس نے ابو النصر سے انتقام لینے کے لیے اس کے پیر حسین بن منصور کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا۔ اس نے ایک خط قاضی شہر کے سامنے پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ خط منصور نے اپنے ایک دوست کو لکھا ہے۔ اس خط کے شروع میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے: رحمان اور رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف۔ حسین بن منصور کو قاضی شہر کے سامنے پیش کر کے یہ کہا گیا کہ رحمان اور رحیم خدا کا نام ہے، لہٰذا تم خدائی کے دعوے کے مرتکب ہو گئے۔
وہ کہنے لگے کہ تم مجھے بلا وجہ تنگ کر رہے ہو، میں نے نہ تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی خدائی کا، اور نہ یہ خط میرا ہے، مگر حامد بن عباس اپنے موقف پر قائم رہا۔ آپ کو 297 ہجری میں گرفتار کیا گیا، مگر ثبوت نہ ملنے پر 298 ہجری میں رہا کر دیا گیا۔ 301 ہجری میں آپ کو پھر ایک جھوٹے مقدمے کی بنا پر حامد بن عباس کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا اور انہیں عدالت کے سامنے کھڑا کر کے ذلت آمیز سوال کیے جاتے، چونکہ منصور پر مستقل جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہر سوال کے جواب میں ان الحق کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ حق چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک تھا، لہٰذا وزیر اعظم نے اس کی بنا پر قاضی شہر کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ منصور کا خدائی دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ منصور پر درج ذیل جھوٹے الزامات تھے۔ نمبر 1، منصور حلاج نے قرآن مجید کی مثل کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 2، اس نے اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو فریب دیا ہے۔ نمبر 3، اس کا تعلق کرامتی فرقے سے ہے، جو ایک جھوٹے مدعیان نبوت ابو طاہر کے پیروکار تھے، جس نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے علاقے میں رکھوا دیا تھا، اور اس نے مکہ اور مدینہ میں ایسی دہشت طاری کر دی تھی کہ 9 سال تک کوئی حج نہ کر سکا۔ ابو طاہر اور اس کے فرقے کے متعلق ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ یہ الزامات سچ ثابت نہ ہو سکے، پھر حامد بن عباس نے ایسا گنونا کھیل کھیلا جس پر آج تک تاریخ شرمندہ ہے۔ حامد بن عباس نے 84 علماء کو قاضی القضا ابو عمر سمیت طلب کیا اور ان کے سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب السنن پیش کی۔ یہ کتاب منصور حلاج سے جیل میں پکڑی گئی۔ اس کتاب میں حامد بن عباس نے اپنی طرف سے ایک صفحہ شامل کر دیا جس میں یہ الفاظ درج تھے: اگر کوئی شخص رات کو 2 نفل نماز پڑھ لے تو اسے اگلی پچھلی نمازوں سے چھوٹ مل گئی۔ جو شخص روزہ رکھ کر کسی بند کمرے میں برہنہ چکر لگائے تو اسے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ الفاظ منصور کو کافر ثابت کرنے کے لیے کافی تھے، چنانچہ ابو عمر سمیت 84 علماء نے منصور حلاج کو مرتد قرار دیا۔ ابو عمر نے یہ مراسلہ خلیفہ وقت مقتدر باللہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ پہنچا دیا کہ اگر منصور کو سزائے موت نہ دی گئی تو یہ ہماری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ خلیفہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ حسین بن منصور کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ اس کے باوجود نہ مرے تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ حسین بن منصور کو شہر بغداد کے وسط میں ہجوم کے سامنے لایا گیا۔ حامد بن عباس نے ایک خاص اشارہ کیا جس پر اس کے کچھ ساتھیوں نے منصور پر پتھر برسانے شروع کر دیے، پھر انہیں کوڑے مارے گئے۔ پتھر اور کوڑے کھاتے ہوئے حسین بن منصور کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی رہیں۔ مجمع آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ منصور کو زخمی حالت میں سولی تک پہنچا کر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے حامد بن عباس کے حکم پر اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دیے گئے، پھر اسے سولی کی نظر کر دیا گیا۔ حسین بن منصور حلاج کے مرنے کے بعد ان کے اعضاء کو تیل میں ڈبو کر جلا دیا گیا، پھر اس کی راکھ دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی۔ اس طرح یہ مرد قلندر لوگوں کے درمیان سیاسی چپکلش کی بینٹ چڑھ گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس ظلم و ستم کے باوجود ظاہری علماء مثلاً ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ نے منصور کو کافر قرار دیا ہے، مگر اہل تصوف اس کو خدا کا سچا ولی مانتے ہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسین بن منصور اور میرے جذب کی حالت ایک جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ منصور اپنے جذب کو چھپا نہ سکا۔ یہ واقعہ خان آصف کی کتاب اللہ کے ولی سے لیا گیا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔